الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر ذی قدر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب، جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل پر نعت شریف کی وجہ سے عشق رسول کا وہ رنگ چھایا ہوا ہے، بہتر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسی کیف و سرور پر محفل ختم ہو جاتی، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں بھی کچھ معروضات پیش کروں تو بہت لمبی چوڑی نہیں بلکہ مختصر، جو جگر مراد آبادی کی لکھی ہوئی نعت پڑھی گئی ہے، جس نعت نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا تھا، میں اس کے ایک ہی مصرعے پر گفتگو کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے امام کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز، جیسا کہ میری عادت ہے، حصول برکت کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام عرض کرتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اور نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما۔ گفتگو کا
ایک حصہ دوسرے مصرے سے بھی متعلق ہوگا۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ اور امام نے جو کہا قربان جائیں، کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اور جگر مراد آبادی کہتے ہیں اس امت عاصی سے نمو پھیر خدایا، اس امت عاصی سے نمو پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف رحمت پر توجہ کی، حضور کی غیرت پر کبھی توجہ نہیں کی۔ اسی بہت مختصر سی گفتگو پر بات مکمل، اس لیے کہ محفل میں اگر عشق رسول کا کیف چھا جائے تو آداب محفل پھر یہی ہے کہ اسی پر محفل ختم ہو جائے۔ تقریر بھی ہو گئی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی ہو گئی، لیکن چونکہ اب نعت کی محفل تھی تو اسی سے متعلق بات ہے۔ لوگوں نے رحمت رسول پر توجہ کی ہے، لوگوں نے غیرت رسول پر توجہ نہیں کی ہے۔ جیسے رحمت رسول کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے، جیسے رحمت رسول کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے، ویسے غیرت رسول کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ دشمن کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ چڑیوں کی فریاد کو سنتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ بیواؤں کے سروں پر چادریں ڈال کر، بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو ام المومنین بنا دیتے ہیں۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ یتیموں کے ماوا ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ فقیروں کی جھولیاں بھرتے ہیں، ان کی رحمت یہ ہے کہ کوئی ان کی چوکھٹ پر آتا ہے تو اتنا مالا مال کر دیتے ہیں کہ جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے ہیں، اور دیہاتی لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ لوگوں اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو محمد عربی تمہیں مالا مال کر دیں گے، جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اتنا دیتے ہیں کہ اوروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ ان کی رحمت کا عالم یہ ہے اگر وحشی آ جائے چچا کا قاتل تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کو کہتے ہیں اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کی رحمت یہ ہے کہ شروع جنگ سے لے کر یعنی جنگ بدر سے لے کر کے اللہ اکبر فتح مکہ کی جنگ تک کے ساری جنگوں کی قیادت کرنے والی شخصیت ابو سفیان کی عزت یوں بڑھاتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو امان عطا کرتا ہوں۔ ان کی رحمت یہ ہے اللہ اکبر کہ ان کی رحمت کے بارے میں خدا فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جہاں تک کہ اللہ اکبر رب العالمین کی ربوبیت کے جلوے ہیں وہاں تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے جلوے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمت کا حال یہ ہے کہ صاحب معارج لکھتے ہیں کہ اگر شیطان بھی بارگاہ رسالت میں آئے تو محروم اس اعتبار سے نہیں جاتا کہ اس نے سوال کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو میں بھی تو عالم کے اندر ہوں، میرے
لیے آپ کیسے رحمت ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا بول چاہتا کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، کیا کسی نے شیطان کو بھی کہا ہے کہ بول چاہتا کیا ہے؟ شیطان نے کہا بات اتنی ہے، جب آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ لا حول پڑھتا ہے یا ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو مجھے 3 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کی رحمت سے اتنا حصہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ لا حول یا اعوذ باللہ پڑھے تو 3 کوڑے نہ لگے بلکہ ایک ہی لگا کریں۔ حضور نے فرمایا جا آج کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حامد مصطفیٰ بادی کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ ان کی بات ہے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، اور اگر دامن پھیل جائے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے منگتا کہاں تجھتے ہی داتا کی دیر تھی، تیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ان کی رحمت کا ذکر کون کرے، کتنا کرے، کیسے کرے، کہاں تک کرے؟ گل کھلتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے، کلیاں چٹکتی ان کی رحمتوں کے صدقے، آبشار گرتے ان کی رحمتوں کے صدقے، اللہ اکبر، خوشیاں ملتی ان کی رحمتوں کے صدقے، ایمان سے لوگوں کے دل چمکتے ان کی رحمتوں کے صدقے، باغوں کے اندر آنا جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں، پتیاں لہلہاتی ہے، چمن آباد ہوتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے۔ کوئی بلبل سے جا کر پوچھے تو صحیح آخر کس کا ترانہ گا رہا ہے، تو وہ کہے گا بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ آخر کوئی جا کر بھوروں سے تو پوچھے کہ وہ کس کے بارے کے اندر گنگنا رہا ہے، آخر کوئی برستے ہوئے پانی سے تو پوچھے کہ وہ گرتا کیوں ہے اور کس کی محبت اور کس کی رحمت کے صدقے گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے ہرنی جال میں پھنس جائے تو اس کو نجات دلانے کے لیے تشریف لائیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ کعبہ اللہ کا گھر جو اللہ اللہ بت خانہ بنا دیا گیا تھا اور اس پر 360 بت سجا دیے گئے تھے، میرے نبی نے پتھر کھائے اور کعبے کو اس کی عظمتیں عطا فرمائی، کعبے کو پھر سے اس کا تقدس عطا کیا۔ یہ ان کی رحمتیں ہیں، ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے۔ ان کی رحمت نہ ہوتی، ان کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کوئی پتھر برستا، پھر ہوا چلتی، لوگ تباہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمت کے بارے میں ایک بات کہہ دوں پھر اپنے اصل عنوان کی طرف آ کر گفتگو مکمل کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ ان کی رحمت کیا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو نوح نے کہا اگر بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ نوح نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ عذاب بھیج، اللہ نے عذاب بھیجا، سب ہلاک ہو گئے۔ لوط کی قوم نے لوط کی بات نہ مانی علیہ السلام تو لوط علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا، کہا بھیج دیں عذاب، آپ نے دعا کی عذاب آ گیا۔ اسی طریقے سے قوم موسیٰ، قوم داؤد، قوم ایوب، اسی طریقے سے سب ہوتا رہا۔ لیکن مکے میں میرے رسول نے فرمایا، توجہ فرمائے میرے نبی کی شان رحمت کیا ہے۔ مکے میں میرے نبی نے فرمایا مکے والو اگر اللہ کی بات نہ مانو گے، اس کے رسول کی بات نہ مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ بھیجنا چاہیں تو ہم پہ عذاب بھیج دیں۔ میرے نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، سب نبیوں سے عذاب کا مطالبہ کیا گیا، عذاب آیا، رحمت للعالمین سے بھی عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کی نگاہیں اٹھی، نبی کی زبان جنبش نہیں کرتی ہے اس لیے کہ ان کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کے لیے ہلاکت کی، پوری قوم کے لیے جو ہے وہ دعائیں ضرر فرما دے۔ نگاہ اٹھی، آیت آ گئی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ پیارے ان کی گندی زبان ہم نہیں دیکھتے، ہم تو تیرا وجود ناس دیکھتے ہیں، جب تک تم ان کے درمیان رہو گے ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ توجہ کرے، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، عیش جاوید مبارک تجھے۔ ان کی رحمت کا حصہ جب کافروں کو ملتا ہے تو جو ان کے غلام ہیں ان کی شان کیا۔ لیکن خاص بات، رحمت سب کے لیے، توجہ آپ کی، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے۔ بات اتنی خاص ہے،
رحمت سب کے لیے، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے، وہ بھی اتنی نازک۔ رحمت بہت وسیع اور غیرت بہت نازک۔ اب ان کی غیرت کی طرف آئیں اور بات مکمل ہو جائے۔ ان کی غیرت کیسی ہے؟ نازک ہے بہت، غیرت سلطان مدینہ۔ ان کی غیرت کا تو خیال قدرت بھی کرتی ہے، ان کی غیرت کا خیال، ان کی غیرت کا خیال قدرت بھی کرتی ہے۔ ابھی آگے اگر وقت ہوگا تو مثالیں آئے گی، لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ ان کی غیرت کتنی نازک ہے، بہت نازک۔ دشمن پتھر مارے، نالین خون سے بھر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قدرت فرشتے بیچ کے کہے کہ حکم ان فرشتوں کو دیجئے تو انہیں ہلاک کر دیں گے، تو رحمت کہتی ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی، یہ رحمت کہہ رہی ہے۔ اور غیرت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی غیرت والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، حضور سب سے زیادہ۔ اور ان کی غیرت اب کیا ہے دیکھیے، غیرت اپنوں کے لیے، رحمت سب کے لیے۔ ان کی غیرت کیا ہے؟ اگر کوئی قریبی چھوٹی سی بھی غلطی کر لے تو ان کی رگے ہاشمیت اور رگے غیرت پھڑک جاتی ہے اور وہ ناراض ہو کر منہ پھیر لیتے۔ اس لیے کہ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر کسی کا بچہ بازار میں کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تو گزرنے والوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ، لیکن جس کا بیٹا ہوگا اس کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو تو لگے گا نا کہ میرا بیٹا میرا نام ڈبا دیا، میری عزت میں آنچ آ گئی، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ احساس ہمیشہ اپنوں کا ہوتا ہے، غیروں کا نہیں۔ اس لیے غیرت اپنوں کے لیے ہے۔ اب ان کی غیرت کی چند مثالیں ملاحظہ کریں اور اس کے بعد اپنے حالات پر نظر کریں۔ ہم جو سوچتے ہیں نا کہ حضور ہمیں جنت میں لے جائیں گے، بے شک لے جائیں گے، لیکن کوئی ان کی غیرت پر بھی تو نظر کرے۔ میرے امام نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمتوں سے جیسے ان کو حصہ عطا کیا، ویسے اپنی غیرت سے بھی ان کو حصہ عطا کیا۔ اور امام کیا کہتے ہیں؟ غضب سے ان کے خدا بچائے، اس لیے کہ جانتے ہیں خدا کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ مسلک امام اہل سنت کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ خود کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، کوئی نہیں بچا سکتا ان کے سوا اللہ کے عذاب سے۔ اور اگر ان کے غضب سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ غضب سے ان کے خدا، ان کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان کی غیرت بہت نازک ہے۔ مثال کے طور پہ اپنوں کے لیے کیسی غیرت کرتے ہیں؟ جناب کعب بن مالک، بڑا مشہور نام ہے، صحابہ کرام کی کائنات میں بڑا مشہور نام حضرت کعب بن مالک۔ جنگ تبوک جیش اسرت ہے، بڑے تکلیف کے معاملات تھے۔ تبوک کے جنگ میں صحابہ کرام کو حکم تھا اکثر چلو، سب چلو، سفر لمبا تھا، تکلیفیں تھی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کھجور پکنے کا دور تھا، کھجور کٹنے کا دور تھا، میں نے سوچا کل جاؤں گا، کل جاؤں گا، کل جاؤں گا، یہ ہوتا رہا۔ کل 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 پہ بات ٹلتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ کل کل نہ آیا، ہمیشہ کل آتا نہیں بلکہ کبھی کسی کا کل نہیں آتا۔ کل نماز پہ ڈالنے والوں، کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے نماز پڑھیں گے۔ کل کسی کی زندگی میں نہ آیا ہے، نہ اپنی زندگی میں آئے گا۔ کل سے داڑھی رکھیں گے، کل نہ کسی کی زندگی میں آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ کل کی بات نہ کرو، آج کی بات کرو، آج نہیں بلکہ ابھی کی بات کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کعب بن مالک کل کا انتظار کرتے رہے اور اپنے باغ کے اندر پھل کٹنے اور دیگر معاملات میں مصروف رہے۔ بالآخر
اطلاع ملی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فتح یاب ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں. اب دل بے چین ہوا, حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا, حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا. ادھر کچھ منافقین بھی جنگ میں نہیں گئے تھے, ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے, باطن میں مسلمان نہیں تھے. ان لوگوں نے کہا محمد عربی آئیں گے, ہم بہانے تراش لیں گے, الگ الگ باتیں کریں گے, اور پھر جو ہے معاذ اللہ ہم اس طریقے سے چھٹی لے لیں گے. ایسا ہی ہوا. جب مسجد نبوی میں میرے آقا تشریف لائے تو وہ منافقین آئے, اور آنے کے بعد کہتے یہ بہانہ, یہ بیماری, ایسا ویسا سب کہا, اور اس کے بعد ان کو چھٹی مل گئی. حالانکہ غیب داں نبی سب جانتے تھے, لیکن یہی تو کہنا چاہتے ہیں رحمت سب کے لیے ہے, غیرت صرف اپنوں کے لیے ہے. اسی لیے اپنوں کو غیرت رسول پہ توجہ کرنا چاہیے, اپنوں کو غیرت رسول کا خیال کرنا چاہیے. اللہ اکبر, سب نے چھٹی لے لی, لیکن مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا, مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی. جس نے سبق یاد کیا, کعب بن مالک کہتے ہیں وہ جھوٹے جھوٹے بہانے لگا کے نکل گئے. دل میں خیال آیا میں بھی کچھ ایسا ہی کروں, لیکن پھر مومن کے دل نے کہا جس کی ذات سے, جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی, اے کعب اس کی نگاہ سے اپنے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں. جو بھی ہوگا میں پیش کر دوں گا, چاہے وہ سزا دیں چاہے معاف کر دیں. کعب بن مالک کی باری آئی, یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں تھا, یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس دنیا کی محبت نے گویا کہ کھجور کاٹنا ہے, باغ ہے, یہ ہے وہ ہے, مصروفیتوں نے مجھے روک لیا تھا, کل کا انتظار کرتا رہا اور پھر میں پہنچ نہیں سکا. یا رسول اللہ توجہ ہے آپ کی, دوسروں کو چھوڑ دیا اور جو اپنا تھا اس سے منہ پھیر لیا. کعب بن مالک سے منہ پھیر لیا, ہلال بن امیہ سے منہ پھیر لیا, ان لوگوں سے منہ پھیرا, اور صحابہ سے فرمایا خبردار اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا, اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا, ان سے گفتگو نہیں کرے گا. یہاں تک ان کی بیوی کے لیے حکم آ گیا وہ گھر میں نہ رہے, وہ بھی اپنے میکے چلی جائے. یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے, کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں گھر آیا تو میری بیوی چادر سر پہ ڈال کر کے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی. میں نے پوچھا تو اس نے اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کیا کہ کہاں جا رہی ہے, بس اتنا کہا حکم رسول سے بڑھ کر کسی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. اور اللہ اکبر, وہ نکل کر چلی گئی. فرماتے ہیں دنیا تنگ نظر آنے لگی, دنیا تنگ نظر آنے لگی, دل نہیں لگتا, قرار نہیں ملتا, کوئی سلام نہیں کرتا, سلام کرو تو کوئی جواب نہیں دیتا. بس حضور نے فرمایا اس کا بائیکاٹ کرو. گھر بھی اجنبی لگتا, مدینہ منورہ بھی اجنبی لگتا, البتہ اتنا ضرور ہوتا میں مسجد میں جاتا تو منہ پھیر لیتے, لیکن جب میں نماز پڑھتا تو حالت نماز میں ایسے کنکھیوں سے ان کو دیکھتا, تو جب میں ان کو دیکھتا تو وہ مجھے نہیں دیکھتے, منہ پھیر لیتے, لیکن جب میں ان کو دیکھتا تو میں دیکھتا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے. اپنے تھے نا, لیکن منہ پھیر لیا. غیرت نازک ہے بہت, غیرت سلطان مدینہ. اگر ایک جنگ میں کعب بن مالک جیسے صحابی نہ جائیں تو ان سے میرے نبی منہ پھیر لیتے ہیں. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو پوری رات بیٹھ کر کے یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں, تو حضور کی توجہ ان کی طرف ہوگی. جن کے گھروں میں ایک طرف باپ اور ایک طرف بیٹا بیٹھ کر فلموں کی شکل میں زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں, حضور ان سے منہ نہیں پھیرتے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کرونا ہے, لوگ کہتے ہیں مندی ہے, لوگ کہتے ہیں مصیبت ہے, لوگ کہتے ہیں پریشانی ہے, لوگ کہتے ہیں تکلیف ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا؟ اس لیے کہ وہ جس سے منہ پھیر لیتے ہیں پھر کوئی وہاں نہیں رہ جاتا. حضور علیہ السلام ناراض ہو کے منہ پھیر لے تو کیا ہوگا؟ حضور نے کعبۃ اللہ سے, اللہ کے گھر سے ناراض ہو کر منہ نہیں پھیرا تھا, بلکہ کافروں کی ایذا رسانیوں کی بنیاد پہ انہیں سزا دینے کے لیے مکے سے ہجرت کر لی تھی. تو مکۃ المکرمہ خالی ہوتا ہوا نظر آیا تھا اور لوگوں کو پتا چل گیا تھا اگر حضور مکے سے نکل جاتے ہیں تو پھر مکے میں رہنا بھی عبادت نہیں رہ جاتا. حضور جدھر سے چلے جائیں پھر وہاں کیا ہو, اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہوتا ہے, اور جدھر جائیں
جدھر جائیں، جدھر سے جائیں وہ خالی ہو جائے، اور جدھر جائیں اس کی شان کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعتیں تو بہت سنتے ہیں، کبھی سمجھا؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اگلا مصرع سمجھا؟ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ جب نعمت اس کو ملتی ہے جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے، جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے اس کو نعمت ملتی ہے۔ یہ اوروں کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ کی شان یہ ہے وہ جس طرف نعمت بانٹنے کے لیے جائے تو وہ تقدیر کے مطابق۔ میں یہاں قضائے معلق، قضائے شبیہ مبرم اور قضائے مبرم حقیقی کی بحث میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو نہیں الجھانا چاہتا، لیکن جو لوگ بیچارے وضو اور استنجا کی سنتیں نہیں پتا انہیں، تو میں ان کو یہ تقدیر کا مسئلہ کیسے سمجھاؤں؟ لیکن علماء سے ان کی طبیعت سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں کہ میں یہاں پر قضائے مبرم حقیقی کا ذکر ابھی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت محتاط مسلک رکھتے ہیں، امام عشق و محبت کا مسلک، تو معلق اور شبیہ مبرم کی بات ہی کر لیجئے۔ تو لوگوں کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق نعمت تقسیم ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ نعمت بانٹنے جدھر جاتے ہیں تو کاتب تقدیر کا قلم ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، تو جس کو جو چاہے گا وہی اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے۔ اسی لیے تو بیدر شوارسی کہتے ہیں لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، ہے تیرے ہاتھ قلمدان رسول عربی۔ اور میرے امام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربان میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ یہ مصرع نعت کا نہیں ہے، یہ منقبت کا ہے۔ جب ان کے بیٹے کی یہ شان ہے غوث پاک کی، کیا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے، محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ لکھنے اور مٹانے پر آپ کا اختیار ہے، کس کا؟ عبد القادر جیلانی کا۔ جب بیٹا ایسا ہے تو جد کی شان کیا؟ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے باپ۔ تو نعمتیں بانٹا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا، وہ جدھر جاتے ہیں منشی رحمت کا قلم دان ساتھ ساتھ جاتا ہے، ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، کیونکہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ عرض کر رہا تھا سنیو، ان کی غیرت پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ جب کعب بن مالک جیسی شخصیت سے چہرہ پھیر رہے ہیں، جب کعب بن مالک جیسی شخصیت سے ہم سے اگر چہرہ پھیر لیا تو یہ جو دنیا کے حالات بنے اسی لیے، کہیں انہوں نے رخ تو نہیں پھیر لیا، کہیں انہوں نے چہرہ تو نہیں پھیر لیا، اسی لیے تو۔ اور جس سے وہ چہرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے، وہ جس سے چہرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رحمت خدا وہیں پر متوجہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا کرم توجہ کرتا ہے۔ تو آج دنیا کے جو حالات ہے، خوشیاں روٹ گئی، چہرے پسمردہ ہو گئے، چہروں پر پریشانیوں کے آثار ہیں، کہیں انہوں نے رخ انور تو نہیں پھیر لیا، انہوں نے چہرے مبارکہ تو نہیں پھیر لیا۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا، نہیں حضرات، نہیں، ہم تو حضور کے چہیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چہیتوں کے لیے ہی ان کی غیرت ہے، بلکہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے غیرت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، فاطمہ بنت محمد۔
میرے نبی کی بیٹی، مقام کیا ہے؟ جس کا بابا نبیوں کا سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، خاتم الولایت. اور کیسا ولیوں کا سردار؟ مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی قیوم زمانی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں قیوم زمانی مجدد الفسانی؟ کہ دور آدم سے لے کر دور مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے ادوار میں جو ولی بنا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں علی کی محبت ولیوں سے پوچھو کہ آدمی کتنی بھی عبادت کر لے ولایت کی لذت نہیں چکھ سکتا جب تک علی کی غلامی نہ کر لے. اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. یہ مولائے کائنات شوہر کون؟ فاتح خیبر، خاتم الولایت، باب مدینۃ العلم، سیدنا علی مرتضیٰ. قادری، چشتی، سہروردی، رفائی، سارے سلسلے جا کر جس کی ذات پر مکمل ہوتے ہیں، انتہا کو پہنچتے، وہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ٹھیک، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار اور خود جنتی عورتوں کی سردار. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. کائنات میں عورتوں میں حضور نے جتنی محبت سیدہ فاطمہ سے کی ہے یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی حضور سب سے زیادہ عورتوں میں اگر کسی سے پیار کرتے تھے تو فاطمہ سے کرتے تھے. وہ اپنے بابا کی ہو بہو ہم شکل تھی، اٹھنا بیٹھنا سخاوت چلنا پھرنا سب حضور کی طرح تھا. اور ایسی شان ان کی تھی حضور ان کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. ہے نا؟ جس نبی پہ سب اپنے ماں باپ قربان کرے وہ نبی فاطمہ الزہرا پر اپنے ماں باپ قربان کرے. مگر نازک ہے بہت، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. شاید یہ کسی فقیر کی آواز ہے، اللہ کسی کے دل میں اتار دے. ایک دن سیدہ فاطمہ نے سونے کے کنگن پہنے، علماء موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، سارے سنی جانتے ہیں سونا مردوں پہ حرام ہے، عورت پر حرام نہیں. عورت جتنا چاہے پہن لے، عورت سونا جتنا چاہے پہن لے، مگر اللہ اکبر نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. بی بی زہرا پاک سیدہ فاطمہ نے سونے کے کنگن پہنے، حضور تشریف لائے ملاقات کے لیے، بار بار ملنے آتے تھے. محبت یہاں تک تھی سفر کا آغاز کرتے تھے سیدہ کے گھر سے، سفر کے بعد سب سے پہلے سیدہ کے گھر آتے تھے. یعنی سفر شروع کیا ان کے گھر سے، سفر ختم کیا ان کے گھر پہ. اور کبھی مصروفیت کی وجہ سے جا نہ سکے تو اپنے گھر کے اندر ایک کھڑکی بنا رکھی تھی، نہیں جا سکتے تھے تو آواز لگاتے تھے فاطمہ تیرے بغیر دل نہیں لگتا، ذرا کھڑکی کے پاس آ کے پردہ ہٹا دے، اپنا چہرہ تو دکھا دے. یہ محبت تھی. ایک مرتبہ سونے کے کنگن پہنے حضور ملنے کے لیے ان کے پاس آئے، سونے کے کنگن ہاتھ میں دیکھے حضور واپس ہو گئے. اس بات پر ذرا غور کر لینا، توجہ کر لینا، میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا. میری بہنیں بھی موجود ہیں، خواتین اسلام بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سیدہ بی بی زہرا کے گھر آئے، سونے کے کنگن ان کے ہاتھ میں دیکھے حضور واپس ہو گئے. چہرے انور پہ ناگواری کے آثار ہوئے، واپس ہو گئے. اللہ اکبر. اس منظر کو نگاہ میں لائیں، 1450 سال پہلے کا منظر. سیدہ کا مبارک گھر، جس چھت کے نیچے علی رہے، حسنین پاک رہے، سیدہ کائنات رہے، حضور کے بازو میں بالکل گھر. ابھی بھی حجرہ فاطمہ موجود ہے، حجرہ فاطمہ ابھی بھی سلامت ہے. گویا کہ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لوگ جانے کی بات کرتے ہیں، پوچھ لو سب سے، رسول اللہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں آرام کرتے ہیں، لیکن چوکھٹ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے حجرے میں بنی ہوئی ہے. گویا کہ بتا رہے ہیں حجرہ عائشہ میں آرام ہوتا ہے، حجرہ عائشہ میں آرام ہوتا ہے، اور نعمتیں
تقسیم چوکھٹ سے ہوتی ہے تو وہ چوکھٹ کہاں کی ہے؟ وہ فاطمۃ الزہرا کی چوکھٹ ہے۔ قربان جائیں، سیدہ عائشہ کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے اور سیدہ فاطمہ کی عظمت بھی بتائی جا رہی ہے، اور گویا کہ بتایا جا رہا ہے اگر بھیک لینے آنا ہو تو فاطمہ کا واسطہ لے کر کے آؤ، ان کی چوکھٹ سے، گویا کہ ان کی چوکھٹ ہی نبی کی چوکھٹ ہے، اور نبی کی چوکھٹ کے امام کہتے بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے آثار، حضور تشریف لے گئے، بابا کا مزاج سمجھتی تھی، بہت زیادہ واقف تھی بابا کے مزاج سے، باپ کو سب سے زیادہ اولاد جانتی ہے اور اولاد کو سب سے زیادہ باپ جانتا ہے، یہی لوگ کہتے ہیں۔ سیدہ کائنات مزاج سمجھتی تھی، حضور واپس ہوئے، کنیز کو بلایا، کنگن اتارے، یہ لے جاؤ اور لے جا کر بیچ کر مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ سونے کے کنگن سیدہ کے لیے حرام نہ تھے، مگر ان کی شایان شان نہ تھے، اور لوگ حرام کام کریں تو ناراض ہوا جاتا ہے، لیکن یہ اہل بیت ہے جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یہاں شایان شان کام نہیں ہو رہا ہے تو بھی حضور ناراض ہو کر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ہاتھ میں کنگن نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا کنگن کیا ہوئے؟ کہا بابا جب دیکھا کہ آپ ناراض ہو گئے تو ہم نے وہ غریبوں میں تقسیم کروا دیے۔ فرمایا بیٹی، دنیا والوں کے لیے دنیا کی دولت اور نعمتیں ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اگر سیدہ کائنات جیسی ہستی سونے کے کنگن پہن لے تو حضور کی غیرت پاک کا یہ حال کہ سیدہ کے دروازے سے چہرہ پھیر کر کے چلے جائیں دنیا کو تعلیم دینے کے لیے کہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں، جب یہاں کا یہ حال ہے تو تم کون ہو؟ اب سنو، بات ختم ہو رہی ہے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، سیدہ کے حجرے کا وہ واقعہ یاد کرو، اور اب آؤ، داڑھی منڈاتے رہے اور مر گئے، نماز چھوڑتے رہے مر گئے، زنا کے اڈوں پہ جاتے رہے مر گئے، سود کے لقمے کھاتے رہے مر گئے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے مر گئے، جھوٹی باتیں کرتے رہے مر گئے، جھوٹی قسمیں کھاتے رہے مر گئے، سارے جرائم کر کے مرے، اور پھر ہوا کیا؟ ایک ہی سہارا تھا کہ جب کوئی ساتھ نہیں آئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی امداد کرنے والا نہیں ہوگا، ایک ہی ذات ہوگی، ایک ذات۔ قبر کی منو مٹی کے نیچے باپ، بھائی، چچا، بھتیجے، ماموں، بھانجے سب جب منو مٹی کے نیچے دفنا کر کے جانے والے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ مردہ حسرت سے جانے والوں کو دیکھتا ہے۔ یہی حال تمہارا بھی ہوگا، یہی میرا بھی ہوگا۔ نہ کسی کے بچے قبر کے اندر گئے، نہ میرے آپ کے بچے آئیں گے، نہ کسی کا باپ قبر کے اندر گیا، نہ میرا آپ کا باپ قبر میں آئے گا، کوئی نہیں آتا ہے قبر میں۔ امام کہتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں، 4 پھرتے ہیں، کوئی دوست، کوئی یار، کوئی مددگار کوئی نہیں ہے۔ سنیو، غفلت کی زندگی گزارنے والوں، لاک ڈاؤن کے اندر وقت ملنے کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں بہت ٹائم ملا، کیا کیا؟ ساری زندگی جتنی فلمیں نہیں دیکھی تھی اتنی 4-6 مہینے میں دیکھ ڈالی۔ یہ صورتحال ہے ہماری قوم کی۔ اگر مسجدیں بند ہو گئی تو گھروں میں گڑ گڑایا نہیں، بلکہ لوگوں نے جمعہ تک نہیں پڑھا، لوگوں نے کیا نہیں کیا، مشرکوں کے سینما دیکھتے رہے، مشرکوں کے سیریل دیکھتے رہے، کہا ان کے مذہب کی بھی تو معلومات ہونی چاہیے، اس لیے ان کی کہانیاں دیکھ رہے تھے۔ ارے تیرے مذہب کی کتنی تجھے معلومات ہے یہ تو بتا۔ جس قوم کو رسول اللہ کے ماں باپ کا نام نہیں پتا، اس قوم کے نوجوانوں کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو سیریل کے اداکاروں کے نام تو یاد رکھیں،
لیکن رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی ہیں یہ ان کو خبر نہ ہو، اس قوم کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو قوم جمعہ تک چھوڑ دے 4 مہینے تک، اس قوم کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں طوفان ہے، کیوں طوفان ہے؟ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اور سن لو، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ عیش کدے سجانے والوں، آرام کدے سجانے والوں، اپنی آرام کی زندگی کے لیے نمازوں کو ترک کرنے والوں، 500 روپے کے گم جانے پر رونے والوں، اور فجر کی نماز قضا ہونے پر ذرا بھی احساس ندامت نہ ہو، سوچو تو صحیح، ایک دن وہ آنے والا ہے، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ میری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، جب موت آئے گی نا کوئی کام نہیں آئے گا، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت مردہ حسرت سے کہے سب جا رہے ہو، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سب جا رہے، سب چلے گئے۔ تصورات کی دنیا میں سوچو، ہائے کیسی بے کسی ہے، ہائے کیسی بے بسی ہے۔ اندھیرا اتنا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ اگر 10 بائی 10 کے کمرے میں پنکھا بند ہو جائے تو گرمی کا حال کیا ہو، اور وہ قبر جہاں کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، وہاں کوئی بسترا نہیں، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، مٹی ہی مٹی۔ یہاں پر کپڑے پر تھوڑا سا داغ لگے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، وہاں تو سب مٹی ہے۔ نسب کا غرور، ڈگریوں کا غرور، علم کا غرور، خوبصورتی کا غرور، دولت کا غرور، قبر میں جا کر سب مٹ جائے گا۔ بادشاہوں کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے، لوگوں کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ کون کیا لے گیا جو ہم لے جائیں گے؟ ڈگریاں یہی رہے گی، خوبصورت چہروں کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، آنکھیں بہ کر پانی بن کے بہے گی، بال جھڑ جائیں گے، پیٹ پھٹ جائے گا۔ مردے کہتے ہیں کہ پیٹ کی بدبو اتنی ہے کہ اگر کوئی عذاب اور بھی نہ دیا جائے، صرف پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کی جائے، وہی ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ سب بھول بیٹھے، سب بھول بیٹھے، سب بھول بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے سب بھولنے والے، لا تنس نصیبک من الدنیا، اپنے نصیب کا مت بھول۔ دنیا سے تو کیا لے جائے گا سوائے کفن کے؟ کفن کے سوا تو کچھ نہیں لے جانے والا ہے، تیرے ساتھ جانا کیا ہے؟ لیکن جب سب چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے تو آدمی کیا کرے گا؟ ابا آپ بھی گئے، بھائی آپ بھی گئے، چچا آپ بھی گئے، تو ایسے میں گویا کہ کوئی تسلی دے رہا ہوگا، سب چلے گئے نا، غم نہ کر، بھائی گیا جانے دے، باپ گیا جانے دے، بھتیجا گیا جانے دے، دوست گئے جانے دے، احباب گئے، سب چلے گئے۔ ابھی ایک ایسی ہستی تیرے پاس آنے والی ہے جس کے آنے سے حال یہ ہوتا ہے غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب وہ آتے ہیں قبر میں تو حال یہ ہوتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، گھبرا مت، خوف مت کھا، وہ تھپکیاں دینے کے لیے ابھی آتا ہے، جس سے تو نے نسبتیں جوڑی تھی وہ آتا ہے۔ اب تصور کرو انہوں نے قبر انور میں قدم رکھا، اس لیے کہ ہم تو امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں اور ہم فکر رضا کے وارث ہیں۔ گویا کہ لوگ کہتے قبر میں تصویر دکھائی جائے گی، لوگ کہتے پردے اٹھائے جائیں گے، ہم کہتے پردے ان کے لیے اٹھیں جو وہ موقف رکھتے ہیں، تصویریں اور شبیہ ان کو دکھائی جائے وہ موقف رکھتے ہیں۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما۔ شبی کی بات نہیں ہے، پردے اٹھنے کی بات نہیں، جلوہ فرما۔ اور جلوہ فرمائی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ماپولی والوں کو بتانا پڑے گا۔
یہ مشاعرے کی اور اردو کی زمین ہے بھیونڈی سے قریب ہونے کی وجہ سے 360 مشاعرے تو تمہارے یہاں روز ہوتے ہوں گے، اگرچہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کم ہو گئے، لیکن ہمارے مالیگاؤں کے شورا کہتے ہیں کہ مالیگاؤں کے بعد سب سے زیادہ مشاعرے بھیونڈی میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی شاید وہ لوگ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ روزانہ کرتے ہو آپ مشاعرے، شعر شاعری سے آپ کو شغف ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جلوہ فرما، اور جلوہ فرمائی کس کو کہتے ہیں؟ سمجھو قاری صاحب جلوہ فرما ہے، تصویر رکھی ہے، حالانکہ کہہ رہے تھے کہ میں چلا جاؤں گا، میں نے کہا بالکل چلے جائیں، اجازت ہے، اس لیے کہ بیمار ہے، اور ویسے بھی یہ برسوں سے بیمار ہے۔ لوگ ان کو کہتے ہیں اللہ شفا دے، میں کہا اللہ کبھی شفا نہ دے، اس لیے کہ جو بیماری میں دیکھ رہا ہوں اس سے شفا مانگنا یہ قریب کفر ہے۔ جو بیماری میں، کون سی بیماری ہے؟ مرض عشق کا۔ بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا۔ اللہ کرے یہ مرض اور بڑھے، کیونکہ ہم یوں دعا کرتے ہیں نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ ہم تو یہ مانگتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی کرا۔ یہ بیماری میں دیکھ رہا عشق کی، ارے بغیر عشق کے محفلیں ایسے جھومتی ہے؟ ہم نے تو اور بھی پڑھنے والوں کو دیکھا ہے نا، پڑھنے والے فن بتا سکتے ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں نکلوا سکتے، اس لیے کہ آنکھوں کے آنسو یہ کسی فنکار کی وجہ سے نہیں نکلتے، آنکھوں کے آنسو عاشقوں کی وجہ سے نکلا۔ میرا خیال کیا لیکن یہ شوگر کے مریض بھی اللہ اس سے انہیں شفا دے دے، گلے کی تکلیف ہے شفا دے دے، لیکن مرض عشق میں اللہ ہم سب کو دائمی مرض عطا کرے، بلکہ ہماری نسلوں کو عشق کا مرض عطا کرے، اور ایسا بیمار کرے کہ کبھی شفا نہ ہو۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن میں نے 2 مصرے کہے تھے کہ ایک مصرع تو یہ تھا کہ اس کا دوسرا مصرع یوں یاد آتا ہے، درشی پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا محمد والی واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ۔ کوئی بات نہیں، اصل میں امام عشق و محبت میں ایسا گم ہوں اس وقت کہ مجھے اپنا ہی شعر یاد نہیں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یاد آئے گا تو آگے عرض کروں گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قاری صاحب جلوہ فرما ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے تصویر رکھی ہوئی ہے یا اسکرین پر دکھ رہے ہیں یا ان کے گھر سے لے کے یہاں تک پردے اٹھائے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ ملانے کے لیے کہ جلوہ فرمائی کس کو کہتے ہیں؟ خود موجود رہنا۔ تو ہم سنیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، تو گویا وہ قبر میں تشریف لائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ لیں تو دوسروں کو عبرت کا سامان دینے کے لیے رخ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں۔ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، قبر میں آئیں اور اپنا چہرہ دیکھیں اور اس پر داڑھی نہ دیکھیں اور رخ پھیر کر چلے جائیں۔ فجر کی نمازوں میں بستروں پہ فجر ترک کرنے والوں آئیں گے اور ضرور آئیں گے، لیکن اگر دیکھیں اور پھر یہ کہیں ظالم میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور تو نے زندگی میں کبھی فجر نہیں پڑھی، رات کے 3 بجے تک تو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کی تو بات کرتا رہا، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو نے اللہ کو منانے کی بھی کوشش کی، اور اللہ نہ کرے اگر وہ رخ پھیر کر چلے جائے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ میری بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اگر غیر محارم سے، غیر مردوں سے وہ ناجائز تعلقات قائم کرے، فون پہ لمبی گفتگو کرے
اور پھر کبھی 16 سیدوں کے روزے رکھ لے، ایام بیس کے روزے رکھ لے، اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے جعلی تقویٰ کا پردہ کر کوئی اوڑے۔ اسلام میں نفل عبادتوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو گناہوں سے بچنے کی اہمیت ہے۔ فرمایا گیا اگر کوئی پوری رات سوتا رہے اور دن کو گناہ سے بچتا رہے تو وہ اس رات کو جگ کر کے نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے کہ جو رات کو نفل تو پڑھتا ہے اور دن میں عورتوں پہ بد نظری کرتا ہے۔ اس سے بہت تو یہ تھا کہ وہ پوری رات بستر پہ سو کے گزارتا اور دن بھر وہ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرتا، تو رات بھر جگ کر عبادت کرنے والے سے بہتر تھا۔ نفل عبادتوں پہ زور دے کر گناہوں کے دلدل میں ڈوبنے والوں، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اللہ کے لیے اپنی خیر مناؤ۔ اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے، کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے، میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، سیریلوں میں شرک کے مناظر دیکھنے والیوں، ناجائز تعلقات کو فروغ دینے والی بہنوں تک کاش کوئی میری آواز پہنچا دے، یا غیروں کے ساتھ بھاگنے والی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے قوم کے سر کو نیچا کرنے والی کسی بیٹی کو کوئی بتائے میری بہن، جو قوم اللہ رسول کے ساتھ وفا نہ کرے وہ تیرے ساتھ کیسے وفا کرے گی، اور تیرے وجود کے حسن کی رانائیوں کو نچوڑ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے تجھے ایسے چھوڑ دے گی جیسے کہ کوئی بھورا پھولوں کو چوس کر کے پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ لیکن افسوس، لوگوں کو اپنا خیال نہیں، لوگوں کو اپنی آخرت کا خیال نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے کہ قبر میں وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں پڑا ہوا ہو، اور ایسے میں اس کی کسی غلطی سے ناراض ہو کر حضور رخ انور پھیر کر کے قبر سے ناراض ہو کے تشریف لے جائیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہی تو وجہ تھی کہ جس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی جن لوگوں کو، وہ بھی روتے تھے کہ حضور ناراض نہ ہو جائے۔ لکھا گیا مولا کائنات کی سیرت طیبہ میں رات کے آخری حصے میں علی مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈستا ہے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے، بل بلا کے روتا ہے۔ مولا کائنات اللہ کے خوف سے داڑھی کو پکڑ کے ایسے روتے تھے، گناہ کر کے کہے لگا کے گناہ کرنے والوں، کیا یہ بات تم تک نہیں پہنچی کہ جو ہنس ہنس کے گناہ کریں گے ان کو رلا رلا کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اگر جنت اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو تو کشف المحجوب سے داتا صاحب کے ایک اقتباس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ کے بات مکمل کر دوں۔ سیدنا امام جعفر صادق جب بھی لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو لوگوں کو کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ میری مغفرت کر دے، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ امام جعفر صادق کون سے سید ہے پتہ ہے؟ امام حسین کے سگے پر پوتے ہیں، اور کتنی بڑی ہستی ہے پتہ ہے؟ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم، رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن ختم کرنے والے امام اعظم، ایک رات میں 70 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار مقام جیرانہ میں کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو میرے نبی نے امت کا سراج کہا ہے، وہ سراج الامہ امام اعظم نعمان بن ثابت امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی جوتیاں سیدھی کی جا رہی وہ جعفر صادق کتنے بڑے ہوں گے؟ لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ امام جعفر صادق، مریدوں سے، ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے ہاتھ میں ہاتھ لے کیا کہتے تھے؟ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو وعدہ کرنا کہ تم میری سفارش کرو گے، اور میری ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کروں گا۔ تو لوگ کہتے تھے آپ تو ابن رسول ہیں، آپ سید ہیں۔ جعفر صادق کے والد محمد باقر کے والد زین العابدین امام زین العابدین کے والد امام حسین کے والد مولا علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ، ان کے والد محمد الرسول اللہ۔ بچے کو سنیوں کے بچوں کو شجرہ یاد ہے، جب آپ کہتے نا کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا اللہ کے یہاں، مریدوں کو کہتے تھے، پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کہتے تھے، ملنے والوں لوگ کیا کہتے تھے؟ امام آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہے، شافع یوم النشور ہے۔ وہ کہتے تھے رونا تو اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں، رونا تو اسی پر ہم سید ہیں،
اس لیے کہ نانا کو قیامت کے دن منہ کیا دکھائیں گے، کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے۔ حالانکہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا متقی کوئی نہ تھا، لیکن احساس تھا کہ نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ہم یہاں ناچ کود رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا، تو حضور کا سامنا ہوگا تو کیا منہ لے کر کے جاؤ۔ یہی کہ پوری رات جرائم کو کم پڑتی تھی، پوری رات گناہوں کو کم پڑتی تھی، اور ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا۔ آئیے بات ختم کرتے ہوئے، کیونکہ یہ محفل بڑی مقبول ہے، امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء باعمل ہیں، سادات بھی ہیں اور عاشقان رسول بھی ہیں۔ سنیو، آج مجھ سے بھی ایک وعدہ کر لو، امام جعفر صادق کی سنت کے مطابق مجھ سے بھی ایک وعدہ، اگر قیامت کے دن تمہاری بخشش ہو گئی تو تم اپنے اس خادم امین القادری کی سفارش کرو گے نا؟ مجھ سے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ بول، آپ لوگ بھی علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں یہ بھی وعدہ، کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ جب سیدہ فاطمہ کے گھر سے رخ پھیر کے جا سکتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے گھر سے رخ، فاطمہ تو زہرا سے زیادہ عزیز کون تھا؟ فاطمہ تو بدت و منی فرمایا، اور ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ناراض ہو کر نہیں گئے، ہمیں نصیحت کر گئے کہ عبرت حاصل کر لو، جب بیٹی کے لیے غیرت یہ ہے تو تمہارے لیے کتنی کیا غیرت ہوگی۔ اس لیے خدا کے لیے سنیو، اپنی بنی مت بگاڑو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اعمال درست کرو۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ایک جملہ قاری صاحب کا یاد آ گیا، اگر یہ نہ ہوگا تو شاید وعدے کی کوئی خلافی ہو جائے گی۔ یہ جگر مراد آبادی کا جو کلام پڑھا گیا نا، جگر شراب پیتے تھے، شراب۔ اجمیر شریف کے عرس میں دعوت دی گئی، مشاعرہ ہوتا ہے آ جانا، جگر کے پاس دعوت نامہ آیا جگر مراد آبادی کے پاس کہ میں اجمیر شریف عرس میں جاؤں گا، اور وہ بھی مشاعرے میں نعت پڑھنے کے لیے۔ ہمت نہیں ہوتی، غسل کیا، قلم اٹھایا، بہت شاعری کی، بہت کلام لکھے، کبھی نعت نہیں لکھی تھی، نعت کبھی نہیں لکھی تھی۔ قلم اٹھایا، ہاتھ کانپنے لگے، رکھ دیا، ہمت نہیں ہوئی۔ تو شرابی ہے اور حضور کی نعت لکھے گا تو؟ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز ہے، تو نعت لکھے گا؟ نا۔ پھر رکھ دیا قلم، پھر کئی دن گزرے، پھر غسل کیا، پھر لکھنے بیٹھے۔ ادھر ہنگامہ مچائے، جگر تو آ نہیں سکتا اجمیر شریف کے مشاعرے، وہ شرابی ہے، وہ نہیں پڑھے گا، نعت نہیں پڑھ سکتا۔ ادھر ہنگامہ اور ہے، کوئی خبر نہیں۔ ادھر بالآخر جگر نے ہمت کر کے جگر دکھایا اور قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کر کے وہی نعت لکھی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، اس امت یاسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اللہ اکبر۔ اب اور کوئی کام نہیں جگر ہم کو کسی سے، اب کوئی نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ نعت پوری ہو گئی، ایک نعت لکھی، صرف ایک نعت لکھی اس بندے نے دل سے۔ وہ شرابی تھا، اس کے شرابی ہونے پر بھی میں اس کو سر و قد کے ساتھ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں۔ سنیو، شاید ہماری طرح ایسا زبان کا دھنی اور گفتار کا دھنی تو نہ تھا، شرابی تھا، لیکن غیرت عشق اس میں کتنی تھی۔ ایک نعت لکھی، اور نعت لکھنے کے بعد شراب کی بوتلیں یہ کہہ کر کے توڑ دی، جو زبان نعت کہتی ہے پھر وہ زبان شراب کیسے پی سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نعت نے جگر کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ پھر جگر نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی۔ سنیو، نعت کی محفل میں 3 گھنٹہ بیٹھتے ہو اور اٹھ کے جانے کے بعد پھر وہی کرتوت، پھر وہی کارنامے۔ اس کا مطلب یہ ہے
شاید ہم عشق نہیں کر رہے ہیں، کوئی نمائش کر رہے ہیں۔ کسی اور کے ساتھ نمائش کرو تو غدار کہلاتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ جس کی آنکھوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی آنکھوں اور اس کی نگاہوں سے اپنے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس شاعر نعت لکھ کر کے لاتا ہے، حضرت مجھے سن لو، حضرت مجھے سن لو۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے سنا دو۔ جب اس نے سنانا شروع کیا میرے امام رو پڑے، رونے لگے۔ نعت مکمل ہوئی تو کیا فرمایا تو نے جیسا لکھا ہے اگر ویسا ہی حقیقت ہے تو احمد رضا تیرے تلوے چومنے کے لیے تیار ہے، اور اگر جو تو نے کہا ہے اگر وہ نہیں ہے نا تو پھر ڈر، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان قربان کر دیں گے۔ جو قوم فجر کی نیند قربان نہ کرے اس قوم کو یہ حق کیا ہے کہ وہ جان قربان کرنے کی بات کرے؟ اور سن لو، جو سچے جذبے کے ساتھ نعت پڑھے پھر اس پر کرم کتنا ہوتا ہے۔ نعت خانوں کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جنگ آزادی کے بہت بڑے ہیرو ہیں۔ جب جیل سے نکال کر کے پھانسی دی جانے لگی تو انگریز نے پوچھا مولانا اب تمہیں پھانسی دینے جا رہے ہیں، بولو کیا خواہش ہے تمہاری؟ کافی نے کہا تھا پوری زندگی نعت لکھتا رہا، بس تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی نعت کی کائنات میں ایک نعت کا اضافہ کر کے جاؤں، ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں، بس اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ یہ تھے عشاق۔ پھانسی کے پھندے پہ نعت پڑھی جاتی ہے اور کس جذبے سے پڑھی جاتی ہے نعت۔ اللہ اکبر، کاغذ مانگا قلم مانگا۔ اور جانتے ہمارے مولانا عظمت اللہ صاحب بھی بڑے اچھے شاعر ہیں، میں نے سنا، عابد بھائی نے بتایا، میں نے کوئی کلام ان کا دیکھا تو نہیں، لیکن ویسے مجھے دیکھنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے اتنا معیار سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن بڑے اچھے شاعر ہیں، یہ بڑی باصلاحیت آدمی۔ میں نے اپنے امیر سے پہلی مرتبہ ان کا تعارف سنا، کہا بہترین ادیب ہے مولانا عظمت اللہ صاحب۔ پھر بعد میں نے جب وادی نور کے اسٹیج پر ان کو علامہ اعظمی صاحب کا یا علامہ ظہیر صاحب کا سپاس نامہ پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے کہا کہ امیر تو میرے یوں بھی کبھی غلط نہیں کہتے اور یوں بھی غلط نہیں فرمایا، بڑے اچھے ہیں۔ لیکن آپ ان شعراء سے پوچھیں، خود کا بچہ رو رہا ہو تو آمد ہوتی ہے تو بھی رک جاتے ہیں اشعار، خود کا بچہ رو رہا ہو تو بھی نعت نہیں لکھی جا سکتی۔ عشق کا معیار کیا تھا کافی کا کہ سامنے پھانسی کا پھندا تھا اور نئی نعت آ رہی تھی، اور اس کا حال کیا ہے؟ عشق اور ادب۔ ادب کون سی؟ ادبی رنگ، فنکار کیسے فن تھا نعت کا کیسا؟ عشق اور فن دونوں گلے مل رہے ہیں اس نعت کے اندر، عشق اور فن دونوں کا سنگم ہے، ادبی رانائیاں بھی ویسے ہی ہے، عشق کا امتزاج بھی ویسے ہی ہے۔ اور لکھا کی شان سے ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا، وہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا، دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے۔ بلکہ اس سے پہلے کہا تھا ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور جانے کلام ہے، کہتے ہیں نام شاہان زمان مٹ جائیں گے اس دہر سے، پھانسی دینے والوں کو چیلنج کر دیا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے اس دہر سے، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن۔ جب یہ نعت پڑھی نا، انگریز نے کہا اس کو ایسے پھانسی نہیں دینا، دیکھو نعت ایسے پڑھتے ہیں، اس کو ایسے پھانسی مت دینا، تڑپا تڑپا کے مارو اس کو۔ کہا کیسے مارے؟ کہا استری لو، جس کو آپ آئرن کہتے ہیں، یہ پاور والی اس دور میں کوئلے کی رہتی تھی، لوہے کی، استری کے اندر لوہے ڈالو، لوہے، اور لوہے ڈال کے اس کو گرم، لوہے کی استری میں کوئلے ڈالو، کوئلے پتھر کے کوئلے، اور اس کو گرم کرو، آگ میں بھڑکاؤ۔ جب پوری وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، تو کافی کو لٹا دیا گیا، اور کافی کہہ رہے تھے سب فنا ہو جائیں گے،
کافی وہ لیکن حشر تک زبان پہ درود و سلام، اور ان کے بدن پر استری چلائی جا رہی تھی، ادھر استری چل رہی تھی. کافی اب بھی وہ جہاد کے فتوے اور انقلاب کی آواز سے دستبردار ہو جاؤ. کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور استری چلی گرم، ادھر استری چلی اور ادھر عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب. عالم نعت پڑھنے والوں کو یہ ملتا ہے. عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی تو کافی رو کے کہتے ہیں آقا بہت دیر کی. ان کو نہیں کہا لیکن کیا بات کہ حضور بہت دیر کی میں نے، یا رسول اللہ بہت دیر کی میں نے. اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ گرم استری پھروانے سے آپ کا دیدار بیداری میں ہوتا ہے تو میں اتنی دیر کیوں کرتا، اس سے جلدی کرتا تاکہ دیدار یار جلدی نصیب ہو جائے. استری پھروا کر بھی تیرا دیدار ملے تو سستا ہے. اور یہاں حال کیا ہے، دیدار کی تمنا ہے اور یوٹیوب سے نظر ہٹتی ہی نہیں، عورتوں سے نظر ہٹتی نہیں. مولائے کائنات کہتے ہیں میں نے اپنا سطر بھی نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا ضرورت تھی، کہا بالکل ضرورت تھی، مجبوری بھی تھی، لیکن نہیں دیکھا کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. مجھے ڈر لگا کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھ لوں. میں اس سے بھی بچا رہا. یہ تھا لوگوں کا تقویٰ، یہ تھا اللہ والوں کی شان. اگر بات کہی جائے تو بہت ہوتی ہے لیکن پھر یہی کہتا ہوں کہہ لے گی سب کچھ ان کے. ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.